وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على درود پڑھیے محمد وعلی محمد. دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگار بانیان فرش اعظم کا یہ فرش بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو افراد جس اعتبار سے اور جس جہد سے اس فرش اعظم میں شرکت کر رہے ہیں، پڑھنا ہو، آنا ہو، سننا ہو، تعمیر درہم قدم، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ ریاض صاحب ان کے اہلیہ علی ہیں، اور جتنے بھی یہاں پر موجود مؤمنین و مؤمنات میں ہم میں سے جو بھی جسمانی روحانی طور پر عالی ہے، پروردگار سب کو صحت عاجلہ و کلی عنایت فرمائے. ہمارے مرحومین کی خصوصاً والیہ مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اراکین کونسل عزاداری جو دوستان تعاون فرما رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے عزیز اشرف صاحب جو ہے علی ہیں، پروردگار انہیں صحت عاجلہ و کلی عطا فرمائے. درود پڑھیے محمد وعلی. اعوذ باللہ السمیع العلیم العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسنة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والهدى النبوية والهدى التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أهل بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين في يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اجازت کے بات کو بڑھایا جائے. ہمارا عنوان سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کے ذیل میں چل رہا تھا، اور بیان ہوا کہ سورہ احزاب میں اللہ نے بہت ہی عمدہ آیتیں رکھی، اور علم قرآن میں اور قرآن علوم میں شغف رکھنے والے دوستان جانتے ہیں اس بات کی طرف کہ پروردگار عالم نے ہر صورت میں کچھ ایسی خاص آیات رکھی ہوئی ہیں کہ اگر ان آیتوں کو نکال لیا جائے تو سورت اپنا مطلب دے ہی نہیں سکتی. ان آیتوں کو غرر آیات کہتے ہیں. غرر آیات یعنی اگر ان آیات کو اس سورت سے نکال لیا جائے تو وہ سورت اپنا مطلب پہنچانے میں تام نہیں ہوگی. یعنی وہ سورت صحیح طور پر، یا یوں جملہ کہوں، ہم
صحیح طور پر اس صورت سے اپنا مطلب نہیں لے سکتے۔ اللہ نے ہر صورت میں غرر آیات رکھی ہیں۔ اگر اس غرر آیات کا ترجمہ کروں آسانی سے تو ہر صورت کی اللہ نے بعض آیتوں میں جان رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ آیتیں نکال دیں تو وہ صورتیں اپنی جان کھو دیں گی، وہ صورتیں اپنی روح کھو دیں گی۔ غرر کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ غرر کہتے ہیں، آپ نے پتہ نہیں، آپ حضرات نے ظاہر سی بات ہے زلجنا تو دیکھے ہوں گے آپ نے، گھوڑے جو ہیں، گھوڑوں میں سے نایاب گھوڑا وہ کہلایا جاتا ہے جس کے پیشانی پہ سفید نشان ہوتا ہے۔ جب وہ دور سے آتا ہے دوڑتا ہوا تو وہ سفید نشان اس پہ چمکتا ہے، اس چمک کی وجہ سے اس گھوڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ نسل کا عالی اور پلس یہ پیشانی پر نشان، اسے کہتے ہیں غرر، جمع ہے غر کی، یعنی ایسا گھوڑا جس کی پیشانی پہ سفید نشان ہے، یعنی یہ دور سے آتا ہے تو یہ اس کا نشان چمکتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کے لیے کہتے ہیں کہ مولا کائنات قائد الغر المحجلین ہے، یعنی کیا؟ جن کی نور ولایت سے پیشانیاں چمکتی ہیں، علی ان ماننے والوں کا قائد ہے۔ توجہ رکھیے، جن کی نور ولایت سے پیشانیاں چمکتی ہیں، علی ان نورانی پیشانیاں رکھنے والوں کا قائد ہے۔ یا آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے یہ جملہ آتا ہے، السلام علیکم، اور امام حسین کو جب سلام کرتے درود پڑھی محمد والے محمد، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الغراء، ایک نورانی پیشانی رکھنے والی خدیجہ کے بیٹے، آپ پہ ہمارا سلام۔ یعنی یہ جو غر سے غرر ہے، یعنی یہ دور سے چیز کو نمایاں کر دیتا ہے۔ ہر صورت میں اللہ نے کچھ آیتیں ایسی رکھی ہیں کہ اگر وہ آیتیں نہ ہوں تو صورت اپنا مطلب پہنچانے میں یا ہم صورت کے ہدف اور مقصد تک پہنچنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے ہر صورت کے لیے اللہ نے روح ہے مطلب رکھا ہے، اسی لیے تمام صورتوں میں ملا کر اللہ نے ایک صورت کو اس کا روح ہے مطلب کرا دیا ہے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین۔ مولا کائنات کا فرمان ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں، سورہ یاسین کو قرآن کی دلہن سورت کہا گیا ہے، اور ساتھ میں کہا جو کچھ سورہ یاسین میں ہے اللہ نے وہ سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے۔ یعنی سورہ یاسین کی روح سورہ فاتحہ، یوں لیجئے پورے قرآن کی روح سورہ یاسین، سورہ یاسین کی روح سورۃ الفاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس پورے سورہ فاتحہ کا علم اللہ نے بسم اللہ میں رکھا۔ اس سورہ فاتحہ کے علم اللہ نے بسم اللہ میں رکھا۔ قرآن کا روح سورہ یاسین، سورہ یاسین کا روح سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا روح بسم اللہ،
زیر زبر بھی ہوتی ہے، ایسا ہی. اور بسم اللہ کے نقطے کے نیچے کیا ہے؟ یاد رکھیے حروف آپ سے کلام ہی تب کرتے ہیں جب ان پر حرکات ہو. زیر زبر پیش جز تشدید اگر یہ ہوگی تو حروف کلام کریں گے. یعنی اگر زیر زبر پیش ہو تو حروف آگے بڑھیں گے. یہ کلمہ بنے گا، کلمہ لفظ بنے گا، لفظ جملہ بنے گا. مگر کب؟ جب حرکات ہو. اب اور سے سننا، مولا کیا فرماتے ہیں؟ پورے قرآن کی روح سورہ یاسین، سورہ یاسین کی روح سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی روح بسم اللہ، بسم اللہ کی روح پہ کی روح نقطہ. پھر آقا ذاتی زینب یہ فرماتی ہے، تمہیں معلوم ہے یہ جو با کے نیچے زیر ہے، یہ با کے نیچے جو زیر ہے، اگر زیر نہ ہو تو با خاموش ہے، با بولتی نہیں، با بتاتی نہیں، با آپ کے ساتھ اپنے مطلب کو بیان نہیں کرتی. آقا ذاتی زینب فرماتی ہے اسی زیر کو تو زینب کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ علی کو سمجھنا ہے تو زینب کو دیکھو، زینب بولے گی تو علی سمجھ. جب بیوی زینب بولے گی تو علی سمجھ میں آئے گا. جناب زینب بتائے گی کہ علی کون ہے، جناب زینب بتائے گی زہرا کون ہے، جناب زینب بتائے گی حسن کون ہے، جناب زینب بتائے گی حسین کون ہے. اس خاندان کا قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے روح کا بدن سے ہوتا ہے. اگر اہل بیت کو لوگے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. یہاں تک کیوں آئے؟ یہ بتانے کے کہ ہر سورہ میں اللہ نے غرر آیات رکھی. اچھا یہ بھی جملہ ہے کیونکہ وضاحت ضروری ہے. یہ جو مولا نے کہا انا نقطۃ تربا، اور یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرنے والے دوستان کو پتہ ہے نقطے کی کتنی اہمیت ہے. اگر وہ www ڈاٹ کے بغیر ایڈریس لکھے، پوری دنیا چھپی ہوئی ہے ڈاٹ کے پیچھے، پوری دنیا چھپی ہوئی ہے ڈاٹ کے پیچھے. یہ ڈاٹ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے حقیقت میں یہ ڈاٹ نہیں، ایک نورانی دنیا کی طرف لے جاتا ہے. یہ ظاہری دنیا ہے، علی کا وجود نور ہی. عبداللہ کو ممکن ہے یہ ڈاٹ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے، مگر علی کی طرف آؤ گے سوائے ہدایت کے کچھ نہیں ملے گا. اچھا مولا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انا نقطۃ تربا، ایک انگریز گزرے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ہاں گھر میں یہ قرآن ہوگا یا نہیں. امداد حسین کاظمی صاحب کا قرآن تفسیر المتقین کے نام سے، انہوں نے اس بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا کہ ایک انگریزی مورخ ہے، انہوں نے حروف تہجی کی تاریخ لکھی. حروف تہجی کی تاریخ لکھتے لکھتے کہتا ہے کہ پرانے زمانے میں حروف نہیں تھے. کیا تھا؟ علامتیں تھیں. ان علامتوں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا تھا کہ یہ ہے. مثلاً جب درخت کو ظاہر کیا جاتا تھا تو سیب کے 3 شوشے بنائے جاتے تھے. جب درخت پر پرندے ظاہر کیے جاتے تھے تو 3 یا 2 یا 1 پرندہ اس کے اوپر ڈوٹ کے طور پر لگایا جاتا، یعنی پرندے ہیں. اگر یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے تو بیچے ہوئے ہیں تو 2 ملے ہوئے نقطے لگاتے، 1 اوپر لگاتے، یعنی 2 پرندے بیچے ہوئے ہیں، 1 پرندہ اڑ رہا ہے. کہا جب پرانے مصر میں کاروباری تجارتی معاملات ہوتے، جب گھر کو ظاہر نہیں، اس سے پہلے یہ مثال، جب اونٹ کو ظاہر کرتے تو جیم والی اوپری آدھا جو ہوتا ہے نا، جیم کا بھی جو پیٹ نکلا ہوا نہ ہو، صرف جیم کا اوپر والا حصہ وہ ظاہر کرتے. اگر دکھاتے اونٹ بیٹھا ہوا ہے
باہر کی طرف، یعنی یہ اونٹ بیٹھا ہوا ہے. اگر بتاتے کہ یہ اونٹنی اور حاملہ ہے تو بیچ میں نقطہ لگاتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اگر انہیں بتانا ہوتا کہ یہ اونٹ مالک بھی رکھتا ہے تو اس کے اوپر نقطہ لگا دیتے. یعنی نقطے لگاتے جاتے، حرف کی حیثیت بدلتی جاتی. شوشہ ہے، بیچ میں لگائے تو جیم، تین لگائے تو جے، اوپر لگائے تو ہے. یعنی نقطہ وہ کمال ہے جس سے حرف کی حیثیت. اب بھی نقطے کی قیمت نہیں سمجھو گے. اب وہ کہتا ہے جب گھر کو ظاہر کرنا ہوتا تھا تو باغ کی طرح یہ شوشہ ظاہر کرتے، لکیر. اگر گھر کے مالک کو ظاہر کرنا ہوتا تو باغ کے نیچے جو شوشہ تھا اس میں ایک نقطہ لگا دیتے. اب جو نہیں ہوتے ان کے لیے تو وضاحت کرنی پڑے گی نا. یہ ہے مصر کے قدیم تجارتی معاہدات و معاملات کی تحریر. مگر رسول خدا نے بعد میں آ کر کہا، جب مولا کائنات نے یہ جملہ کہا یہ اس کی وجہ سے مولا کیا فرماتے ہیں، رسول خدا کیا فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا دروازہ، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. کہتے اسی درد کے مالک کو ظاہر کرنا ہوتا تو باغ کے نیچے نقطہ لگا دیتے. گویا علی نے یہ کہہ کر انا نقطۃ تحت الباب بتا دیا. اگر علم اور حکمت رسول کا کوئی وارث ہے تو اسے علی کہتے ہیں. علم. اچھا مولا بتائیے، آپ نے اپنے آپ کو کس سے تشبیہ دیے؟ نقطے سے. بولا آپ کا ظرف نقطے جتنا ہے، آپ کی ذات نقطے جتنی ہے. یہ تو آپ ہی قبول کریں گے نہیں ہے نقطے. بولا پھر یہ کیا آپ نے نقطے کے لیے کہا کہ میں نقطہ ہوں. نقطہ بصارت انسان کی حد کا نام ہے. ایک مرحلہ اگر نظریں کمزور ہو جائیں تو یہ نقطہ بھی نظر بازار کر. آپ نے بہت بڑا غبارہ زمین سے چھوڑا، دیکھنے میں تو بہت بڑا تھا، مرلوں میں تھا، میلوں میں تھا، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر میں تھا، نیچے تھا تو بڑا تھا. مگر جب اوپر گیا آپ کی حد بصارت چھوٹی ہو. یہ غبارہ چھوٹا ہوا ہے یا آپ کے نظر کی کمزوری ہے؟ کچھ بول رہا. یہ غبارہ چھوٹا ہوا یا آپ کے نظر کی کمزوری؟ کہا میری نظر کی طاقت اتنی ہے جب یہ بلندی پہ جائے، کیونکہ اگر میں اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا، اگر میں اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا پھر تو اس کا حجم مجھے اتنا ہی نظر آتا، کیونکہ میں ہوں پست، یہ ہے بلند. جہاز کوئی کہے کہ یہ اتنا ہے، ڈاٹ ہے. جس نے نہ دیکھا ہوا ہو جہاز وہ کہے گا شاید اتنا ہی ہے، مگر جو حقیقت کو جانتا ہو وہ کہے گا کہ اس میں ظرفیت اتنی ہے، 250 لوگ 500 لوگ اس میں سما سکتے ہیں. مگر یہ کون جانے جسے اس کی ظرفیت کا علم ہو، ورنہ جو ظاہری طور پر ہی دیکھ رہا ہے اسے تو یہ نقطہ نظر آ رہا ہے. مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں نا نقطہ تحت الباب کا، اگر بڑی کوشش ہی کر لو مجھ کو سمجھنے کی تو اتنا ہی تمہیں سمجھ میں آئے گا جتنا علم کا نقطہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس سے بڑھ کر تمہارے وجود میں طاقت. سلمان محمدی مسجد سے باہر آئے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا،
مسجد میں کون؟ کہا ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرا وہ ہے جسے میں جو بہانے ڈھونڈتے تھے، جو تلاش کرتے تھے کبھی کوئی سلمان کا جھوٹ پکڑا جائے، جب مسجد میں آئے تو کیا دیکھا؟ رسول ہیں اور علی ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے سلمان ایمان کے 10 درجوں پہ فائز ہے، یہ سلمان نے آج کیا کہہ دیا؟ کہا ایک اللہ کا رسول، دوسرا وہ جسے میں دوسرا وہ جسے میں نہیں جانتا۔ رسول کی صادق زبان نے کہا تمہیں پتا ہونا چاہیے سلمان نے سچ کہا ہے۔ ایسے ہی اسے ایمان کے 10 درجوں کا تمغہ نہیں ملا۔ یا رسول اللہ ہم تو علی کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا جو تم دیکھ رہے ہو وہ علی نہیں، جو تم دیکھ رہے ہو وہ علی نہیں، حقیقت علی کچھ اور ہے۔ یہ جو تمہارے درمیان اٹھنے بیٹھنے والا علی ہے، اس کے ذریعے تم حقیقت علی تک پہنچ سکو۔ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اس کو بھیجا۔ حقیقت علی کیا ہے؟ کہا سنو، علی کو نہیں پہچانا یا میں نے یا خدا، میرے علاوہ اور خدا کے علاوہ کسی نے علی کو نہیں پہچانا، اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور علی کے علاوہ، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا علی اور ابھی دعوے کرتے ہو کہ ہم نے علی کو پہچان لیا۔ نہیں نہیں، تم علی کو نہیں پہچان سکتے، یہ وہ علی ہے جب سجدے میں جائے تو جملہ کہتا ہے الہی کفا بی عزت ان اکون لک عبدا و کفا بی فقر ان تکون لی ربا، الہی انت کما احب، اے میرے پروردگار علی کی عزت یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ سب مل کر بہت ہی عمدہ طریقے سے نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری، حیدری۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ نعرہ حیدری جدید زمانے کی ایجاد تو نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک۔ اور اگر کہیں کبھی کوئی شک ہو، نعرہ لگانے میں شرمندگی محسوس ہو، مجھے نہیں معلوم لوگوں کے مزاج کیا ہے، تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے اچھا گھر بنا لیتے ہیں۔ کل تک یہ عزاداری کے حلقے میں کھڑا ہوتا تھا، جیسے ہی تھوڑی کپڑوں میں اکڑ آ گئی، اس کے وجود میں اکڑ آ جاتی ہے، اب یہ حلقے میں کھڑا نہیں ہوتا، حلقے سے باہر ہو جاتا۔ پہلے حلقے میں کھڑے ہو کر سینے پہ زور سے مارتا تھا، عیب محسوس نہیں کرتا تھا، توہین محسوس نہیں کرتا تھا۔ آج 4 پیسے کے آگے، آج گاڑی میں کیا بیٹھ گیا، اب حلقے میں کھڑے ہونا اپنے لیے عیب سمجھتا ہوں۔ جملہ تو مجھے اجازت دینا، اگر آج حلقے سے اگر حلقے میں نہیں کھڑے رہے اور الگ ہو گئے ہو تو گویا مولا ہی نہیں چاہتے، گویا مولا ہی نہیں چاہتے کہ تم میرے حلقے میں آؤ، ایسے پیسے
حسین کا دستے شفقت اس پہ نہ ہوتا تو یہ اکیلے کھڑا ہی نہ ہوتا. بہت سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں. کیا یہ نعرہ بلند آواز سے نعرہ لگانا ہم اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی علی کے نام کو اپنے لیے معیوب سمجھے اس کا مطلب وہ علی سے دور ہوتا جا رہا ہے. تمہیں معلوم ہے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اور دنیا والوں جان لو نعرہ حیدر نوائے بوزر نعرہ حیدر نوائے بوزر گرچہ از حلق بلال کمبر اور دنیا والوں قیامت تک بھلی نعرہ کوئی بھی لگائے اس نعرے کا وارث ابو ذر ہے، کوئی اور نہیں. اور آپ کو پتا ہے ابو ذر نے کن حالات میں نعرہ لگایا؟ علی کی محبت میں شہر بدل کیا، کبھی شام کبھی ادھر کبھی ادھر. یہی ابو ذر کعبے کے خلاف کو پکڑ کر دنیا والوں کو کہتا کیا تمہیں معلوم ہے رسول خدا نے میرے لیے کیا جملہ کہا ہے؟ تو کہتے ہاں رسول خدا نے آپ کے لیے جملہ کہا ہے کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، کہ زمین نے کسی کے قدم نہیں چومے. کہ ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا ہو تو ایسے حال میں ابو ذر کہتے دیکھو یہ کعبے کا خلاف پکڑ کر کہتا ہوں خدا کی قسم صدق رسول کے ساتھ زبان رسول کے ساتھ قول رسول کے ساتھ میں کعبے کے خلاف کو پکڑ کر قسم کھا کر کہتا ہوں اگر علی کو ہاتھی بناؤ گے تو نجات پاؤ. بے شک بے شک بے شک. جن کے پاس 14 نہیں ان کے لیے اللہ کو قبول کرنا آسان ہے. کیا کہنے سوچے میں نے کیا کہا؟ میں جملہ کہتا ہوں جن کے پاس 14 ہستیاں نہیں ان کے لیے اللہ کو قبول کرنا آسان ہے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا آسان ہے. 14 کے ہوتے ہوئے خدا کو 14 کے ہوتے ہوئے خدا کو قبول کرنا مشکل ہے. اگر جسے علی سمجھ میں آ جائے، میں نے ایک جملہ کہا تھا یاد رکھنا جو علی تک پہنچے اور توحید تک نہ پہنچے وہ کیا ہی علی تک پہنچا، اور جو توحید تک آئے اور علی تک نہ آئے وہ کیا ہی توحید تک پہنچا. یعنی توحید اور علی لازم و ملزوم ہے. جو خدا کو مانے گا خدا اسے علی تک پہنچائے گا، جو علی کو صحیح طور پر مانے گا علی اسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کو مانے اور خدا کو یہ ہو نہیں سکتا. الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، میرے پروردگار علی کے لیے عزت یہ ہے علی تیرا بندہ. کفا بفخرا ان تکون لی ربا. اور یہ جو علی چلتا ہے نا دشمنوں کو علی کا چلنا بھاتا نہیں تھا. کہتے تھے یہ علی چلتا ہے گھمنڈ کرتا ہے معذاللہ. رسول خدا نے کہا ذرا علی سے پوچھو، ذرا علی سے پوچھو، علی اپنے کلام کی تفسیر کرے گا. الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. یہ علی فخر اس لیے کرتا ہے کہ علی کا رب تو ہے، کوئی اور الہی. یہ جو جملہ ہے نا یہ سوائے علی کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. الہی انت کما احب، پروردگار جیسا میں چاہتا تھا تو ویسا. اسی میں مجال ہے یہ جملہ کہے، اسی میں مجال نہیں کہ یہ جملہ کہے. جو خدا کو جانتا ہو وہ کہہ سکتا ہے، جو خدا کے بندے علی کو نہ جان سکتا ہو وہ کیا جملہ یہ کہے گا. اور اسی لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں. خبردار ایسے خدا
ہو، جس کا بدن ہو، اگر ایسے خدا کو تلاش کرو گے تو خدا ہو جائے گا محدود. خدا خدا ہو نہیں سکتا اگر محدود ہو جائے. بے شک بے شک بے شک. مگر آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ایک ایسا بندہ جس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں، جس کی زبان خدا کی زبان ہے، جس کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے، جس کا سینہ خدا کا سینہ ہے، جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. جب چلتا ہے تو دنیا والوں کو خدا یاد آ جاتا ہے. یاد رکھیے جو علی مولا کہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں. کہنے والے نے کہا تھا سلونی سلونی قبر تفقدونی، یہ علی نے کہا. تو کہنے والے نے یہ جملہ کہا سلونی سلونی، تو علی کی چاہنے والی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، مولا کی چاہنے والی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. کہا بڑا دعویٰ کر دیا ہے تم نے، گھبرا تو نہیں کہہ رہے آپ؟ کہا بڑا دعویٰ کر دیا ہے تم نے، علی والا دعویٰ نبھا پاؤ گے؟ کیونکہ سلونی تو کہہ دیا، کوئی نبھا بھی تو پائے. ایک مرتبہ علی سے یہی تو ہوا تھا، مولا جب بھی آپ سے سوال کرتے ہیں فوراً جواب فوراً جواب فوراً جواب. کہا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. کہا سوچا کیوں نہیں؟ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. کہا سوچا کیوں نہیں؟ امامت کو کتنی آسانی سے امام نے سمجھا دیا، کتنی آسان مثال میں امام نے سمجھا دیا کہ امامت کی نگاہ کہاں تک ہوتی ہے. کہا ہر وقت میرے سامنے ہوتی ہیں. کہا جیسے 5 انگلیاں تمہارے سامنے ہر وقت ہوتی ہیں، ویسے اللہ کی چھپی ہوئی چیزیں، اللہ کا علم ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے ہمیں ہوا کر دیتا ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. سبھی کا دعویٰ کیا نبھا پاؤ گے؟ کہا کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا دور کی بات نہیں، اتنا بتاؤ تمہارے امامے میں پیچ کتنے ہیں؟ دور کی باتیں بعد میں، اتنا بتاؤ امامے میں پیچ کتنے باندھے ہیں. جب نہیں بتا پایا، کیونکہ صرف بتانا تو نہیں تھا، وہ ہے علی کی چاہنے والی، امامہ اتروا کے کھلواتی. یہ معاملہ ایسا تو نہیں تھا. تو ایک مرتبہ جب جواب نہ بن پایا، کہا اگر اپنی مرضی سے آئی ہو تو تم پہ لعنت. تو علی کی ماننے والی ہے نا، صرف مولا علی کی ذوالفقار ہی تو کاٹ کا کام نہیں کرتی. علی مولا کے چاہنے والوں کے جملے صرف بدنوں کو نہیں، روحوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں، شخصیتوں کو کاٹ دیتے ہیں. جب اس نے یہ جملہ کہا، اس خاتون علی کی چاہنے والی نے یہ جملہ کہا، تو بتاؤ جب بھی خاتون کبھی بھی اپنے گھر سے نکلے تو اس پہ لعنت ہے تمہارے بقول. اب تم فیصلہ کرو کہ لعنت ہے یا نہیں. جواب نہیں بن پایا، فوراً ممبر سے دھڑام سے گر گیا. تو علی والوں کے جملے ایسے ہوتے ہیں، جب جواب نہیں بن پاتا تو اچھے اچھوں کے ہوش خطا ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والا. یہ سورہ احزاب، یہ روح مطلب ہے اس سورہ کا، یہ آیت. اور آپ توجہ فرمائیں، جب یہ آیت روح مطلب ہے تو کیا خدا کہہ رہا ہے؟ من المؤمنین رجال، رجال پہ گفتگو ہو رہی ہے نا. مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، پروردگار کی علامت کیا ہے؟ صدقوا، صادق ہے. پروردگار کے صادق کا تعارف کروائے گا. کہا میدان مباہلہ میں آ جاؤ، میدان مباہلہ میں آ جاؤ، وہاں پر تمہیں صادقوں کا تعارف مل جائے گا. پنج تن تھے، کوئی اور نہیں. اب یہاں پر میں اپنے استاد محترم
یعنی کیا کسی چیز کی خبر دیتے کہ یہ کام ایسا ہوا ہے. مولوی بھی اسی حد تک سچا ہوتا ہے. فیل کا سچا یعنی کہے سچ بولو، ضروری ہے کہ وہ خود بھی سچ بولو. کہے یہ کام کرو، صادق صحیح وہ ہے جس کا قول اس کے فعل کے. اب یہ ہے عام امتی کی حالت. توجہ، اب یہ ہے عام امتی کی حالت. ماضی کے واقعے کی خبر دے سچ، یا جس کے متعلق بات کرے بعد میں اس پہ عمل کرے، یہ ہے سچ سچا. مگر بعض اوقات مستقبل میں ایک واقعہ ہونا ہے، مگر ہونا تھا کسی اور اعتبار سے. یہ اللہ کا نمائندہ ایسا سچا ہے، اگر یہ بول دے تو ویسا ہو جائے. بتائے نا آپ کو جناب یوسف جب تھے زندان میں تو ایک آدمی نے آ کر، دو آدمی نے آ کر خواب سنایا. ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پہ تھال ہے، تختر ہے، اس پہ پرندے آ کر کیا کھا رہے ہیں؟ غذا کھا رہے ہیں. دوسرے نے کہا میں اپنے آقا کے لیے شربت بنا رہا ہوں. تو جو یہ بتا رہا تھا کہ میرے سر پہ تختر ہے، تھال ہے، اور آ کر پرندے اس کو چن رہے ہیں، حضرت یوسف نے اسے کہا کہ تم سولی پہ چڑھائے جاؤ گے. کیا کہا ہنس کر؟ میں تو جھوٹ بول رہا تھا. کیا کہا؟ میں جھوٹ بول رہا تھا. حضرت یوسف نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ تم نے خواب دیکھا یا نہیں. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ تم نے خواب دیکھا یا نہیں، کیونکہ صادق نبی نے کہا، کیونکہ صادق نبی نے کہا اب جیسے میں نے کہا اس سے راہ فرار نہیں. یہ یوسف ہے، ادھر جناب زہرا ہے. ابا ہمارے چورے کہاں ہے؟ گھبراؤ نہیں، درزی لائے گا. اما ہمارا جوڑا کہاں ہے؟ گھبراؤ نہیں، درزی لائے گا. اور جو فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہو وہ درزی بن کر آیا. اور فضا نے سوال کیا کون؟ کہا انا حیات الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کر آیا ہوں. کہا یہ ایسے صادق ہے جو کہہ دے وہی ہو جاتا ہے. اور بھول گئے ان نے میں نے معجزہ سنایا تھا، ان کے لیے کہنے کی باری بھی نہیں آتی، فقط ارادہ کرے، فقط ارادہ کرے ہو جاتا ہے. یہ ایسے سچے ہیں. اب ان کے مقابلے میں جو بھی آئے. اچھا لعنت کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کہتے اس وقت لعنت عیسائیوں نے قبول نہیں کی، رکوا دی. کہا یہ لعنت پھرتی رہی، گھومتی رہی، کون اس لعنت کا حقدار ہے؟ تو رسول نے تو کہہ دیا تھا آج کے بعد جو بھی زہرا کے مقابلے میں آئے، آج کے بعد جو بھی حسن کے مقابلے میں آئے، آج کے بعد جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے، آج کے بعد جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، اب جو جہاں جدھر ان کے مقابلے میں آیا قیامت تک وہ لعنت اللہ ہے. اور جو لعنت اللہ تھا اور حسین کی رکاب میں آیا، حسین نے لمحوں میں اسے لعنت اللہ سے اٹھا کر قیامت تک علیہ السلام. کسے؟ جناب کیا تھا؟ کیونکہ وہ پوری رات سوچ رہا تھا. اور کا جرم کوئی معمولی جرم نہیں. حسین مولا کو روکا، زہرا کے بیٹے
اور جب زہرا کے بیٹے کو روکا تو امام حسین نے کہا کہ ہم یہاں سے اونچے سفر اختیار کرتے ہیں، اور نے کہا کہ ہم یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ امام نے رکاب میں پیٹ ڈالا اور اپنے مرکب پہ سوار ہوئے اور ایڑ لگائی اپنے سواری کو، تو اور سامنے آیا، لجا میں فرس کو تھام کر کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ مولا حسین نے فوراً کہا سکلت کر ام کر اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تاکہ لت کا ام تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ بس یہ جملہ آنا تھا، اور نے جملہ کہا مولا میں بھی کہہ سکتا تھا مگر آپ کی ماں ہے زہرا، اللہ اکبر، آپ کی ماں ہے زہرا۔ یہاں پر جملہ تو بولا ہم عزاداری میں آئے ہیں، ہم ماتم کرنے آئے ہیں، اور بڑا مجرم تھا زہرا کی بیٹیوں کو رلانے والا، حسین کا راستہ روکنے والا۔ اگر زہرا کا ادب کرے تو مولا حسین اسے اپنی فوج میں شامل کرتے ہیں۔ مولا ہم بھی یہاں پر گنہگار آئے ہوئے ہیں، اور جتنا جرم تو نہیں کیا مگر ادب حضرت زہرا میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ مولا آج ہمیں بھی حر کرو، آج ہمیں بھی حر کرو، مولا حسین کے صدقے ہمیں بھی گناہوں سے آزاد کر دے۔ اور ایک مرتبہ اور سوچتا، 9 محرم ہوئی، ہمارے ساتھ چاہتا ہے کہ جنگ شروع کی جائے۔ حسین مولا نے کہا کہ لے جاؤ، کہو کہ ہم انہیں 1 دن کی اور مہلت دیتے۔ حسین نے مہلت مانگی نہیں، حسین نے مہلت دی تاکہ حر کا انتظار ہو، حر نے آنا ہے نا۔ اور جب وقت فجر ہوا، اللہ تعالیٰ بزرگان یہ کہتے ہیں، جب جناب حر نے یہ کہا کہ آپ کی ماں کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، بزرگان کہتے ہیں گویا مولا حسین نے دل میں یہ سوچا اور یہاں تک تمہیں لانا چاہتا تھا، تم میری ماں کی چوکھٹ تک آ گئے، اب مجھے پرواہ نہیں، میری ماں خود بخود تمہیں میرے پاس لے کر آئے گی، کیونکہ تم نے میری ماں کا ادب کیا ہے۔ ایک مرتبہ اور وقت فجر وضو کر رہا، جب اس نے وضو کیا تو ایک مرتبہ آواز آئی اور وضو کر رہے ہیں، دیکھتے نہیں میرے بچوں کی پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے۔ پھر وضو کے لیے پانی اٹھایا، اور کیا دیکھتے نہیں کہ العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ کہتے ہیں ہو کہ بدن میں نرسہ دار ہو گیا۔ دیکھنے والے نے کہا ہو تم شجاع ہو، یہ لرز تو رہے ہو۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، اور جائے تو جائے کہاں؟ بس اس نے ارادہ کیا خیمے کی طرف آیا، خیمے کی طرف آ کر کہتا ہے کہ میں مولا حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں پر بزرگان کہتے ہیں بھائی بھی تھا، بیٹا بھی تھا، غلام بھی تھا، سب نے کہا جب تک جہنم میں تھا ساتھ رکھا، آج جنت جا رہے ہو تو چھوڑ رہے ہو۔ کہا میں زبردستی نہیں کروں گا، ساتھ چلنا ہے تو چلو۔ اور پیروں سے چپل نکالی، ہاتھ باندھے، اور مولا حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر مولا حسین تیاری کر رہے ہیں، عباس، اکبر، حبیب جلدی آؤ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے مولا؟ کہا حر آ رہا ہے۔ مولا کیا کرنا ہے؟ اکبر تم حر کے بیٹے کا استقبال کرو، عباس تم حر کے بھائی کا استقبال کرو، حبیب تم حر کا استقبال کرو۔ مولا آپ کس کا استقبال کریں گے؟ کہا میں حر کے غلام کا استقبال کروں، میں حر کے غلام کا استقبال کروں گا۔ بس جیسے ہی مولا حر آئے مولا کے پاس، ایک مرتبہ قدموں پہ گرے، قدموں پہ گر کر کہتے مولا کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا شرمندہ نہ کرو حر،
لعنت اللہ تھے تمہیں علیہ السلام بنا دیا. ایک مرتبہ اور خوش ہوا اور محمد آئے اور کہا ماما اما زینب سلام کہتی ہے. بس یہ جملہ سننا تھا اور خاک کربلا پہ بیٹھ گیا. ارے زہرا کی بیٹیوں کہاں تمہارا مقام, کہاں یہ غلام, کیا اسے سلام بھیجا جاتا ہے؟ اور اما ملنا چاہتی ہے اور شرمندگی کی حالت میں خیمہ جناب زینب تک پہنچا اور جب پہنچا کہا بی بی میں شرمندہ ہوں, میری وجہ سے آپ لوگ یہاں پر ہیں, میری وجہ سے آپ کا بھائی خطرے میں ہے. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اور شرمانا کیسا, ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یہاں علماء کہتے ہیں اجب نہیں, بی بی زینب نے کہا اور اگر رونے کی اجازت ملی بھائی پر بعد میں رو گی, بھائی پر بعد میں رہوں گی, پہلے تم پہ رہوں گی. ہاں آئے اور بیٹے کو لے کر بولا میرے بیٹے کو اجازت دیجیے. ایک مرتبہ ہور کا بیٹا گیا, ارے دشمن کے ساتھ لڑا, اور کا جوان بیٹا جب گھوڑے کی سیل سے زمین پر آئے رونے والوں, ہور نے اپنے آپ کو سنبھالا, کہتا ہے سوچتا ہے بیٹے کے پاس پہنچوں. اب تو دیکھا, کیا دیکھا, اس سے پہلے کہ یہ پہنچے مولا حسین پہنچے ہوئے تھے اور پریشان ہو گیا. ارے مولا کہاں غلام کا بیٹا, کہاں غلام کا بیٹا, کہاں آقا کا زانو. سنیں گے مولا حسین نے کیا جملہ کہا, اور بوڑھے باپ کے لیے مناسب نہیں وہ جوان کے لاشے پر آئے, بوڑھے باپ کے لیے مناسب نہیں وہ جوان کے لاشے پر آئے. ارے بوڑھا باپ جب جوان کے لاشے پر آتا ہے اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی. میں کہوں گا مولا ابھی تو ہم کو یہ کہہ رہے ہیں مگر تھوڑے وقت کے بعد یہی کربلا ہوگی, علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا اور آپ کہہ رہے ہوں گے اکبر سجا دو میری نظریں کم. اللہ لعنت اللہ اللہ وسيعلم الذين ظلموا أيهم القلب